الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. أما بعد فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. أولئك لهم عذاب مهين. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. الف لام میم، اس کے معنی، اس کی تفسیر، اس کا مطلب اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ حروف مقطعات ہیں۔ بعض مفسرین ان کے معنی مختلف اہل علم کے اقوال سے کرتے ہیں۔ اس میں کچھ آثار بھی ہیں۔ برکیف حتمی فیصلہ یہی ہے کہ حروف مقطعات کے معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ حروف مقطعات قرآن مجید میں جہاں جہاں آئے ہیں، آگے کہ قرآن مجید کا اللہ کی کتاب کا ذکر ہے۔ جہاں بھی حروف مقطعات آپ پڑھیں گے ایک مقام کے علاوہ باقی سبھی جگہوں کے اوپر آگے قرآن مجید کا ہی تذکرہ ہے، اللہ کی کتاب کا ہی تذکرہ ہے۔ تو یہاں بھی ہے الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، کہ یہ آیات ہیں عظیم الشان حکمتوں سے بھری ہوئی کتاب کی، ہدی و رحمت للمحسنین،
اور وہ آیات ہدایت ہیں اور رحمت ہیں نیکی کرنے والوں کے لیے، محسنین کے لیے۔ اور وہ نیکی کرنے والے کون ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ قیامت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے، اس کی توفیق سے یا اس کی طرف سے جو ہدایت پہنچی ہے، یہی اسی ہدایت کے اوپر ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ جو تین صفات ہیں، نماز، زکوٰۃ اور قیامت پر یقین، یہ اسلام کا خلاصہ ہے۔ جس شخص کے اندر اللہ کی بندگی اور عبادت میں پختگی رہتی ہے، وہ نمازی ہوتا ہے، نفلی فرضی صدقہ خیرات کرنے والا ہوتا ہے، اور آخرت پر یقین رکھتا ہے، تو وہ ہر گناہ سے بچتا ہے اور ہر نیک عمل کو وہ سر انجام دیتا ہے۔ فرمایا یہ لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیا۔ ان کی زندگی شرعی احکامات کے مطابق ہوتی ہے، یہ دین کے پابند ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا گروہ جو بے دینوں کا ہے، گمراہوں کا ہے، ان کی زندگی اس طرز کی ہوتی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اور لوگوں میں سے بعض بدبخت لوگ وہ ہوتے ہیں جو خریدتے ہیں بےہودگی کو، بے حیائی کو، گناہ کو، اللہ کی نافرمانی کو۔ لہو الحدیث کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد گانا بجانا اور اس کے متعلقہ ساری چیزیں، گانے والیاں، گانے والے اور گانے کے آلات، طبلہ، سرنگی، ڈھول، باجے، یہ سب بےہودگیاں اوباش لوگوں کی ہوتی ہیں۔ خوشی کے موقع پہ بھی کرتے ہیں اور ویسے بھی بے حیائی کا ارتکاب کرنے کے لیے بھی کرتے ہیں، چونکہ یہ گانا بجانا یہ شہوت اور عشق معاشقے کو یہ پروان چڑھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عام طور پر جو عشق معاشقے کی شاعری ہے وہ بے حیا لوگوں نے کی ہے، اور بے حیا لوگ ہی اس کو سنتے اور گاتے ہیں، اور اس سے ان کے اندر شیطانی تحریک پیدا ہوتی ہے، بے حیائی کی تحریک پیدا ہوتی ہے، جو ان کو دو بڑے گناہوں کی طرف لے کے جاتی ہے۔ ایک نشے کی طرف، شراب کباب کی طرف، اور دوسری زنا اور زنا کے جتنے لوازمات ہیں اس طرف، اور ان کے دل دماغ کے اندر یہ بےہودگی پیدا ہوتی ہے۔ اور جن لوگوں میں یہ بے حیائی اور یہ حرام خوری آ جاتی ہے تو ان کی زندگی وہ گمراہی والی زندگی ہو جاتی ہے۔ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ خود بھی اور دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکے، اور بغیر علم کے۔ علم سے تو کوئی تعلق ہی نہیں رہ جاتا۔ پہلے لوگ نمازی، زکوٰۃ والے، ان کا تعلق اللہ کی کتاب سے ہوتا ہے، اور اللہ کی کتاب سے ان کو رہنمائی آ رہی ہوتی ہے، جو قرآن کا یہاں سیاق و سباق ہے۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی و رحمۃ للمحسنین۔
اور وہ محسنین کون ہیں؟ جن کے لیے یہ کتاب اللہ کی ہدایت ہے اور رحمت ہے، وہ نمازی لوگ، زکوٰۃ دینے والے لوگ، قیامت پر ایمان رکھنے والے لوگ، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت کی توفیق عطا فرمائی ہے، وہ لوگ ہیں جو ہر وقت اللہ کی کتاب سے منسلک رہتے ہیں، کتاب اللہ سے منسلک، یہ کامیاب ہیں۔ بغیر علم، جو اس علم سے محروم ہیں، اللہ کی کتاب سے دور ہیں، اللہ کی کتاب کی نہ ان کو تعلیم ہے، نہ علم ہے، نہ پڑھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، اللہ کی کتاب سے دور ہیں، وہ بدبخت، وہ اس اوباش زندگی میں پڑھ کر بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں اور نیکیوں سے محروم رہتے ہیں۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور وہ اس کو کھیل تماشا، مذاق، ہنسی پکڑتے ہیں۔ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، ان لوگوں کے لیے ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ اللہ اکبر، ان کو ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ ان کی کیفیت یہ ہے، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، اور جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، واللہ، پیٹ پھیر کر بھاگتے ہیں، مستکبراً، تکبر کرتے ہوئے، کأن لم يسمعها، گویا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو سنا ہی نہیں، اللہ کی کتاب کی آیتوں کو سنا ہی نہیں۔ کأن فی اذنیہ وقرا، گویا کہ ان کے کانوں کے اندر بٹے ہیں۔ فبشرہ بعذاب غلیظ، ایسے بدبختوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ اللہ کی کتاب کا درس، اللہ کی کتاب کی تعلیم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سن کر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفت بیان کرتے ہوئے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ وہ اندھے اور بہرے نہیں بنتے، اندھے اور بہرے نہیں بنتے، وہ غور سے سنتے ہیں۔ اور پھر اللہ کی کتاب کا درس، اللہ کے نبی کی حدیث کا درس جہاں ہوتا ہے، وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے آ جاتے ہیں، ان کو گھیرے میں لے لیتے ہیں، اللہ کی رحمت اترتی ہے، ان پہ سکینہ اترتی ہے، اور اللہ کی رحمت والے فرشتے اترتے ہیں۔ مجلس کے آخر پہ ان لوگوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، بخش دیا جاتا ہے۔ بہت سی احادیث میں یہ مضمون بیان ہوا ہے۔ اور وہ بدبخت لوگ جو ایسی مجلسوں سے بھاگتے ہیں، اور اس میں وہ کیفیت ان کی اللہ خود بیان کر رہا ہے، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا، جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، اللہ فرماتے ہیں ہماری آیتیں جب ان پر پڑھی جاتی ہیں، وَلَّى مُسْتَكْبِرًا، پیٹ پھیر کر بھاگتے ہیں، تکبر کرتے ہوئے، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا کہ سنا ہی نہیں، كَأَنَّ فِي اذنیہ وقرا، گویا کہ ان کے کانوں میں بٹے ہیں۔ فبشرہ بعذاب علیم، ان کو خوشخبری دے دو دردناک عذاب کی۔ عام طور پر یہ کیفیت ہوتی ہے ان بدبختوں کی جن کے اندر یا نفاق ہوتا ہے یا جن کے اندر بے حیائی ہوتی ہے اور اوباش زندگی ہوتی ہے۔ وہ اللہ کی کتاب کو سنتے ہی نہیں، اور وہ لوگ نفرت کرتے ہیں اہل علم سے، اور ان کے دلوں میں قدورت ہوتی ہے ہدایت کے اس چشمے سے جہاں سے ان کو یہ ہدایت ملنا ہوتی ہے۔ ممبر و محراب کی آواز سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ یہی وجہ ہے معاشرے میں آپ بہت سے ایسے لوگوں کو پائیں گے جو اپنے گھر مسجدوں کے قریب سے دور لے جاتے ہیں، کہتے ہیں اذانیں نہیں سونے دیتی، کہتے ہیں مولویوں کی آوازیں نہیں سونے دیتی، اور بہت سے ایسے اللہ کی کتاب اور اللہ کے گھر سے محبت کرنے والے آپ پائیں گے
جو اپنے گھر مسجدوں کے قریب لے آتے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنے میں آسانی رہے اور ہمارے بچے جلدی سے مسجد میں چلے جائیں، اور ان کی خود بخود تربیت دینی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ قسمت کی بات ہے، یہ اللہ کی طرف سے تقسیم ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ المہدی من یہد اللہ، ہدایت والا وہ ہے جس کو اللہ ہدایت عطا فرما دے۔ واللہ یہدی السبیل، واللہ یہدی السبیل، اس راستے کی طرف ہدایت تو اللہ ہی دیتا ہے، کوئی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی کسی کو ہدایت گھول کر پلا سکتا ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو بلا دیتے، اپنے چچا کو سب سے پہلے وہ مسلمان کر لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریش کے خاندان کو، جو واضح واضح سی بات تھی کہ وہ جہنم کے راستے کے اوپر تھے، ان کو آپ ہدایت دے دیتے اور وہ لوگ بدر میں مارے نہ جاتے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے احد میں نہ پہنچتے، وہ آپ سے جنگ کرنے کے لیے احزاب میں نہ پہنچتے، غزوہ احزاب میں نہ پہنچتے، خندق میں نہ شریک ہوتے، مدینہ تک چلے گئے آپ سے لڑنے کے لیے۔ ہدایت اللہ دیتا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ہدایت والے بھی اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اس پہ نہ بین ہوتا ہے نہ اختتام ہوتا ہے۔ جتنا مرضی کوئی ہدایت یافتہ ہو جائے، اور نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے وہ یہی مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ سورہ فاتحہ کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نمازی اس میں ہدایت مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر اس ہدایت کے راستے کا تعین اس میں کیا گیا ہے۔ کون سی ہدایت؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا اللہ مجھے ہدایت چاہیے تیرے نبیوں کا راستہ، صدیقین، شہداء، صالحین کا راستہ، مجھے یہود و نصارہ کا راستہ نہیں چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم مسلمانوں کی آمین پر یہودیوں کو سب سے زیادہ چڑ ہوتی ہے، چڑھتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو اس بات کی سمجھ آ گئی تھی کہ سورہ فاتحہ میں مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، وہ اسلام پہ چلنے کی دعا مانگتا ہے اور ہمارے راستے سے بچنے کی دعا مانگتا ہے۔ یہود غیر المغضوب علیہم، مغضوب سے مراد یہود، ضالین سے مراد عیسائی۔ یا اللہ ہمیں یہودیوں اور عیسائیوں کا راستہ نہیں چاہیے، ہمیں ان گمراہوں کا دین نہیں چاہیے۔ الحاصل یعنی گمراہیوں سے بچنے کی اور ہدایت کے راستے پہ چلنے کی دراصل سورہ فاتحہ دعا ہے، اس لیے اس کے اختتام پہ آمین رکھا گیا ہے، جس کا معنی ہے اللہم تقبل، یا اللہ یہ ہم نے جو دعا کی ہے تو قبول فرما۔ تو الحاصل میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی چاہیے اور گمراہی سے بچنا چاہیے۔ ہدایت اللہ دیتا ہے، ہدایت کے طالب کو ملتی ہے، اور ہدایت اس کو ملتی ہے جو اپنے آپ کو اللہ کی کتاب کے تابع کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ آیات اس بات کا بین اور صریح نص ہیں، بین ثبوت ہیں کہ اوباشی کی زندگی گزارنے والے، اللہ کی کتاب سے بھاگنے والے، اور اسی طرح لغو لاہب میں پڑھ کر مسیاں کرنے والے، کھیل تماشے اور گانے بجانے ان میں پڑھنے والے، وہ لوگ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب علیم کی یہاں پر خبر دے رہا ہے، اور عذاب مہین کی اللہ ان کو یہاں پر خبر دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے، اللہ ہمیں گمراہوں سے محفوظ فرمائے اور گمراہی سے محفوظ فرمائے۔
فرمایا ان الذین آمنوا، فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، لہم جنات النعیم، ان کے لیے نعمتوں والی جنت ہے، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ غالب اور حکمتوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کی اور اس میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولجمیع المسلمین والمسلمات، اللہم اشف مرضنا ومرض المسلمین، اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔